اسلامی نظام میں مقررہ سزائیں۔ آج کے سبق میں ہم بات کریں گے اسلام میں موجود سزاؤں کے بارے میں کہ ان کی کیا اقسام ہیں۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت نے جو شریعت نازل کی ہے وہ انسانوں کے دین کی، انسانوں کی جان کی، ان کی عقل کی، ان کی نسل کی اور ان کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اور اللہ رب العزت کا دین ان پانچوں چیزوں کی بہترین انداز سے حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اور ان چیزوں کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے بعض سزائیں وہ بھی مشروع کی ہیں، کیونکہ کوئی بھی انسانی معاشرہ بغیر جزا اور سزا کے نظام کے قائم نہیں رہ سکتا۔ ان میں سے بعض سزائیں ایسی ہیں کہ جن کی اللہ رب العزت نے مقدار متعین کر دی اور ان کو حدود کہا جاتا ہے، اور کسی بھی انسان کو ان میں رد و بدل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور یہ حدود اللہ رب العزت نے ان کی کئی قسمیں شریعت کے اندر بیان فرمائی ہیں، جیسا کہ زنا ہے۔ اللہ رب العزت نے زنا کو حرام کیا ہے اور اس کے قریب بھی جانے سے منع کیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا أَن تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا پھر اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ اور اس کے بعد پوچھا گیا کہ اس کے بعد گناہ کون سا بڑا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ یہ کہ تم اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرو۔ تو زنا جو ہے وہ کبائر میں سے ہے، بہت بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اس کی جو سزا ہے وہ زنا کرنے والے کے حالات کے اعتبار سے مختلف ہے، یعنی کہ اگر جو زنا کرنے والا ہے وہ شادی شدہ ہو اور اس نے اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا ہو تو اس شخص کی سزا رجم ہے، یعنی کہ ایسے شخص کو پتھروں سے مارا جائے گا یہاں تک کہ وہ موت کے منہ میں پہنچ جائے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ فرمایا کہ لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدی ثلاث، جو شخص شہادتین کا اقرار کرے اس کا خون حلال نہیں ہوتا مگر یہ کہ تین کاموں میں سے کسی ایک کام کی وجہ سے: السیب الزانی، شادی شدہ زناکار، والنفس بالنفس، اور جان کے بدلے جان، اور والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، اور دین کو چھوڑ کر ارتداد اختیار کرنے والا۔ تو ان تین صورتوں میں انسان کا خون جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے، ورنہ ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ البتہ اگر زنا کرنے والا غیر شادی شدہ ہو تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زانی مرد اور زانی عورت، ان دونوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو تم 100 کوڑے لگاؤ۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور اللہ کے حکم کو جاری کرنے میں تمہیں کوئی رحم اور ترس نہیں آنا چاہیے۔ البتہ جو زنا کی حد ہے وہ تب تک ثابت نہیں ہوتی جب تک 4 عادل گواہ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ انہوں نے اس عمل کو ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یا پھر یہ کہ زنا کرنے والا خود سے اس بات کا اعتراف نہ کر لے کہ اس نے زنا کیا ہے۔ دوسری حد حد قذف کہلاتی ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے لوگوں کی عزتوں کو محفوظ کرنے کے لیے مشروع کی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر زنا کا الزام لگائے اور وہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس الزام لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا واولئک ھم الفاسقون۔ تو ایسے لوگوں کو 80 کوڑے بھی لگائے جائیں گے، ان کی شہادت بھی ہمیشہ کے لیے مردود قرار دی جائے گی کہ ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، اور وہ فاسق بھی قرار دیے جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی سزا ہے۔ اسی طرح اموال کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے
چوری کی حد جو ہے وہ مقرر فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، چور مرد ہو یا چور عورت، ان کے جرم کے بدلے میں ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ اور یہ درست بات یہ ہے کہ سیدھا ہاتھ ادھر سے ہاتھ کی ہتھیلی کے پاس سے کلائی سے جو ہے وہ کاٹا جائے گا۔ اور چوتھی جو حد اللہ رب العزت نے مقرر فرمائی ہے وہ شراب نوشی کی حد ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اور جو شراب کی جو حد ہے وہ 40 کوڑے ہے، شراب نوشی پر 40 کوڑے جو ہے وہ مارے جاتے ہیں۔ حدود کی دوسری قسم وہ قصاص کہلاتی ہے، اور یہ ایک جرم جو کسی شخص نے دوسرے کے حق میں کیا ہے اس سے اسی طرح کا بدلہ لینا، یہ قصاص کہلاتا ہے۔ اور اگر کسی شخص نے دوسرے کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اگر کسی نے دوسرے کا کوئی عضو تلف کر دیا ہے تو اس کا عضو جو ہے وہ تلف کیا جائے گا، تو اور اسی طرح جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ قصاص کے احکام میں سے اہم حکم یہ ہے کہ جو قصاص ہے وہ قتل میں اور کسی کو زخمی کرنے میں لیا جاتا ہے جب یہ کام اس نے عمدن اور جان بوجھ کر کیا ہو، اور عدالت جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کام قتل عمد میں آتا ہے یا قتل خطا میں آتا ہے۔ اگر قتل خطا ہو تو اس میں دیت ادا کرنی ہوتی ہے، اور دیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک مال کی محدود مقدار ہوتی ہے جو قتل کی صورت میں اور ہے، اور مختلف زخموں کی صورت میں اس کی جو مقدار ہے وہ مختلف ہے۔ البتہ جو مقتول کے وارثین ہیں، مقتول کے ورثاء، مقتول کے اہل خانہ، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قاتل کو ویسے ہی معاف کر دیں یا پھر قاتل سے دیت لے کر اس کو معاف کر دیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ حق دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر وہ معاف کر دیں تو ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ۔ تو ایک اہم بات جس کو جاننا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدود اور یہ قصاص کا نظام یہ جاری کرنا کس کا کام ہے۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اس شخص کا کام ہے جو کسی علاقے پر حاکم یا والی ہے۔ ایک عام شخص کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دوسروں پر حدود یا قصاص کا جو احکام ہیں ان کو لاگو کرتا پھرے، کیونکہ اگر ایک عام آدمی یہ کام کرنا شروع کرے گا تو زمین میں بہت زیادہ فساد پھیل جائے گا، اور لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو مس یوز کرنے لگ جائیں گے۔ تو یہ احکام، ان احکام کا مخاطب مسلمانوں کا حکمران، مسلمانوں پر والی، وہ شخص جس کے پاس قوت، طاقت اور سلطہ ہے، وہ ان احکام کا مخاطب ہے، اور اس کو چاہیے، اس کے ذمہ یہ ضروری اور واجب ہے کہ وہ ان اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرے اور ان کے نفاذ کو یقینی بنائے۔